اللہ رب العزت کا بے پناہ فضل و کرم ہے کہ اس کی توفیق و عطا سے مجھے ایک بار پھر آپ حضرات کی بارگاہ میں ایک اہم اسلامی پیغام لے کر حاضر ہونے کا شرف مل رہا ہے۔ دعا گو ہوں کہ اللہ عز و جل میری اس ناقص کوشش کو قبول فرمائے اور میری اور تمام سامعین کے بخشش کا نجات کا وسیلہ بنائے۔ پچھلے ہفتے میں نے انتہائی جاہل احمق صوفی ماسٹر یونس الگوہر کے نام ایک پیغام میں نے نشر کیا تھا، جس میں میں نے اس کی تردید کی تھی اور اس کی بکواس کا جواب دینے کی کوشش کی تھی، اور یہ بیان کیا تھا کہ یونس الگوہر جو کچھ بھی اپنے ویڈیوز میں بیان کرتا ہے اس کا اسلامی تعلیمات سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہ اپنی مرضی سے اپنی نفسانی خواہش کی پیروی کرتے ہوئے، شیطان کی اطاعت کرتے ہوئے اپنی خواہش کے مطابق اسلامی تعلیمات کی تشریح کرتا ہے، جو کہ در حقیقت بکواس ہے اور جن کا اسلامی تعلیمات سے سرے سے کوئی حصہ نہیں ہے۔ پچھلے ہفتے میں نے یہ عرض کیا تھا کہ یونس الگوہر نے جو یہ کہا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى کے ضمن میں کہ اللہ کو چاہے اللہ کہو، چاہے رحیم کہو، چاہے رام کہو، یہ سب کچھ کہا جا سکتا ہے، اور اس کو رحیم بھی کہہ سکتے ہیں، اس کو رام بھی کہہ سکتے ہیں۔ اس کا میں نے مکمل جواب دیا۔ اس کے بعد اس نے اپنی گفتگو میں یہ بھی بکواس کی کہ اوم کا ذکر قرآن مقدس کے اندر موجود ہے اور رام کا ذکر بھی قرآن مقدس کے اندر موجود ہے، اور اس نے بکواس کرتے ہوئے یہ کہا کہ دیکھو قرآن مقدس کے اندر اللہ نے الف لام میم فرمایا ہے، اور الف لام میم فرمایا اور اللہ کا معنی نہیں ہوتا ہے، لہذا اس کو ہٹا دیں تو یہ اوم بچتا ہے۔ پہلی بات تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس جاہل انسان کو اتنا بھی پتہ نہیں ہے کہ الف لام میم یہ حروف مقطعات میں سے ہے۔ حروف مقطعات کے بارے میں اسلامی عقیدہ یہ ہے کہ ان کے معانی اللہ عز و جل ہی کو پتہ ہیں، اور اس کے بتانے سے اس کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جانتے ہیں۔ ان کا قطعی حقیقی معنی جو اللہ کو معلوم ہے، رسول اللہ جس کو جانتے ہیں، اسے مخلوق پر مخفی رکھا گیا ہے۔ اس لیے حروف مقطعات اللہ اور اس کے رسول کے مابین ایک راز ہیں جسے کھولا نہیں گیا ہے۔ جب صدیق اکبر نے اس کا معنی بیان نہیں کیا، عمر فاروق اعظم نے اس کا معنی بیان نہیں کیا، عثمان غنی نے اس کا معنی بیان نہیں کیا، علی شیر خدا مولائے کائنات جو بابو مدینۃ العلم ہیں انہوں نے اس کا معنی بیان نہیں کیا، بلکہ 1450 سال تک کسی نے بھی اس حروف مقطعات کی اور الف لام میم کی وہ تشریح نہیں کی جو یہ خود کو صوفی ماسٹر کہنے والا یونس الگوہر کر رہا ہے۔ لہذا یہیں سے بات معلوم ہو گئی کہ یہ اس کی جو بات ہے یہ اس کی نفس کی طرف سے ہے، شیطان کی جانب سے ہے، اس کا اسلامی تفسیر سے اور شریعت اسلامیہ سے کوئی سرے سے تعلق نہیں ہے۔ قرآن مقدس کی وہی تفسیر قابل قبول ہو سکتی ہے جس کا سلسلہ ہو اور جو تواتر کے ساتھ ہم تک پہنچی ہو، جس تفسیر کو خود آقا دو عالم نے بیان فرمایا ہو، جس تفسیر کو خود آقا دو عالم کی تربیت یافتہ صحابہ کرام نے بیان فرمایا ہو، یا صحابہ کرام کی تربیت یافتہ فقہا محدثین اور ائمہ نے بیان فرمایا ہو، یا ائمہ فقہا محدثین کی پیروی کرتے ہوئے ہمارے علماء کرام اور مفتیان اعظام نے بیان فرمایا ہو، قرآن مقدس کی وہی تفسیر معتبر ہو سکتی ہے۔ اور ہر ایرا غیر نتو خیرہ اور ہر چونچوں کا مربع کچھ بھی آ کر قرآن مقدس کے بارے میں بولتا رہے تو وہ تفسیر بالرائے ہو سکتی ہے، وہ اس کی اپنی بات ہو سکتی ہے، اس کا اسلامی تعلیمات سے سرے سے کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ تو یہ کہنا کہ الف لام میم سے اوم کا ثبوت ہوتا ہے، میں کہتا ہوں کسی بھی لحاظ سے اور کسی بھی جہت سے اوم کا ثبوت نہیں ہو سکتا، چونکہ یہ کہتا ہے کہ دیکھو اللہ کا معنی نہیں ہوتا ہے اور نہیں کا معنی کچھ بھی نہیں، لہذا اللہ کو ہٹا دو، الف اور میم بچے گا۔ میں کہنا چاہتا ہوں کہ عربی کتابیں پڑھو، عربی ادب کو پڑھو، عربی گرامر کو پڑھو۔ لا کا معنی الف ضرور ہوتا ہے، مگر یہاں پر لا نہیں ہے بلکہ لام ہے۔ لام میں اور لا میں زمین و آسمان کا فرق ہے، لہذا یہ کہنا کہ لا کا معنی نہیں ہوتا ہے لہذا لا کو ہٹا دیں گے
تو الف اور میم بچے گا جس کو ہم اوم پڑھیں گے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ لا کا معنی نہیں ضرور ہوتا، مگر یہاں پر لا نہیں بلکہ لام ہے، لہذا تمہاری گفتگو پوری ختم ہو گئی۔ اگر تمہاری بات مان بھی لی جائے کہ یہاں پر لا کو ہٹا دیا گیا تو الف اور میم بچا جو اوم ہے، میں کہنا چاہتا ہوں یہ الف میم جو بچا ہے یہ ام ہے یا ام ہے یا ہے، یہ اوم کسی بھی طریقے سے نہیں بنتا ہے۔ تو آپ کس منہ سے کہہ رہے ہو کہ اس کو اوم پڑھیں گے؟ یہ واو کہاں سے بیچ میں آ گیا؟ اوم میں تو الف بھی ہے اور واو بھی ہے اور میم بھی ہے، جبکہ یہاں پر اگر لام کو ہٹا دیا جائے تو صرف الف اور میم بچتا ہے، لہذا یہ اوم کسی بھی لحاظ سے نہیں ہو سکتا ہے۔ پھر اگر آپ اس کو نکال بھی لیں تب بھی اس میں کوئی خوبی نہیں ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ قرآن مقدس کے اندر تعظیم کے ساتھ، عظمت کے ساتھ، توقیر کے ساتھ نام آ جائے تو یہ خوبی کی بات ہے، یہ کمال کی بات ہے، ورنہ قرآن مقدس کے اندر تو شداد، حامان، قارون، فرعون، نمرود اور شیطان کا بھی بارہا نام آیا ہے، بلکہ خنزیر کا نام بھی قرآن مقدس کے اندر موجود ہے۔ اس کے علاوہ خود ناموس رسالت پر سب سے پہلے حملہ کرنے والا ابو لہب جو حضور کا سگا چچا تھا، اس کی مذمت میں پورے ایک سورت نازل ہوئی جس کا نام سورہ تبت یدا ابو لہب یا سورہ مسد ہے۔ تو نام کا ہو جانا یہ کسی تعظیم کی دلیل نہیں ہے جب تک کہ خود قرآن مقدس نے اس کی عظمت کو، اس کی شان کو بیان نہ کیا ہو۔ لہذا مسلمانوں کو یہ کہنا کہ مسلمانوں اوم کی مالا جپو، مسلمان تم بھی اوم اوم کہا کرو، جو کہ قرآن مقدس کے اندر اوم آیا ہے، یہ شیطانی بولیاں ہیں، یہ کفری بولیاں ہیں۔ کسی بھی مومن سے اس کا تصور نہیں ہو سکتا کہ وہ اس طرح کی بولی بولے جو قرآن کی بھی خلاف ہو، اسلامی تعلیمات کی بھی خلاف ہو۔ میں اوم کا معنی کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے، اس میں نہیں جاتا اور اس میں جانے کی حاجت بھی نہیں ہے۔ بس اتنا جانتا ہوں کہ اس شخص نے جو یہ کہا کہ قرآن مقدس کے اندر اوم موجود ہے، میں اسی تردید کر رہا ہوں کہ قرآن مقدس کے اندر اوم کہیں بھی موجود نہیں ہے، اور اوم یہ ایک مخصوص مذہب کا مذہبی شعار ہے۔ جو لوگ بھی اوم پڑھتے ہیں، اوم کی مالا جپتے ہیں، سننے والے ان کو جانتے ہیں کہ وہ لوگ ہندو مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، وہ لوگ بت پرست ہیں، وہ لوگ بتوں کی پوجا کرتے ہیں۔ تو جب ان کا یہ مذہبی شعار ہے تو کسی مومن کو کیسے اجازت دی جا سکتی ہے کہ وہ بھی اوم کی مالا جپے؟ اس یونس الگوہر نے ایک دوسری بات یہ بھی کہی کہ رام کا ذکر قرآن مقدس کے اندر موجود ہے، اور قرآن مقدس کی ایک آیت کریمہ کو توڑ مروڑ کر اس نے پیش کیا ہے، اور یہ کہا دیکھو رام کا ذکر قرآن مقدس کے اندر موجود ہے، اور اس نے کہا کہ الف لام را سے رام کا ثبوت ہوتا ہے۔ میں عرض کرنا یہ چاہتا ہوں کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد ہی یہی تھا کہ آپ دین کی تبلیغ کریں، قرآن مقدس کے معانی کو کھول کر لوگوں کے سامنے بیان فرمائیں، لوگوں کا تزکیہ کریں۔ تو جب ہمارے مذہب کی بنیاد حضور کی تعلیمات پر ہے، قرآن مقدس پر ہے، تو میں اس سے کہتا ہوں کہ میں تم کو چیلنج کرتا ہوں کہ تم یہ ثابت کرو کہ قرآن مقدس کے اندر رام کا ذکر موجود ہے، اور خود آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام نے اس کو بیان فرمایا ہے، اور قیامت تک تم مرتے دم تک اس کو ثابت نہیں کر سکتے۔ قرآن مقدس کی وہی تفسیر معتبر ہوگی جو آقا دو عالم نے بیان فرمائی، اور آپ کی پروردہ اور آپ کے تربیت یافتہ صحابہ کرام نے بیان فرمائی۔ کوئی بھی ایرا غیر نتو خیرہ قرآن مقدس کی تفسیر میں کچھ بھی بولتا رہے تو اس کے بعد ہرگز مقبول نہیں ہو سکتی ہے، اس کے بعد مردود ہوگی، ناقابل قبول ہوگی، اور کوئی بھی مسلمان اس کو تسلیم نہیں کر سکتا۔ لہذا یہ کہنا کہ مسلمان رام کی نام کی مالا جپیں، قرآن مقدس کی تلاوت کرنے والے رام کا نام لیتے ہیں، یہ بالکل جو ہے غیر شرعی بات ہے، اور جو ایسا کرے تو یہ عمل بھی غیر شرعی عمل ہوگا۔ رام کا نام لینا، جے شری رام کہنا، رام کے نام کی مالا جپنا، یہ ایک مخصوص مذہب والوں کا طریقہ ہے، ان کا شعار ہے۔ جو بھی جے شری رام کہتے ہیں یا جو بھی جے رام کہتے ہیں یا جو لوگ بھی رام کا نام لیتے ہیں، سب ان کے بارے میں جانتے ہیں یہ لوگ ہندو مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، ان کا مخصوص طریقہ ہے، ان کا مخصوص عبادت کرنے کا انداز ہے۔ لہذا کوئی بھی مسلمان ان کے شعار کو، ان کے مذہبی علامتوں کو اختیار نہیں کر سکتا۔ لہذا مسلمانوں سے یہ کہنا کہ مسلمانوں تم بھی رام کہو، رام کے نام کی مالا جپو، قرآن مقدس کے اندر رام کا ذکر موجود ہے، یہ سراسر حماقت ہے، سراسر جہالت ہے، اس کا اسلامی تعلیمات سے سرے سے کوئی حصہ نہیں ہے۔ اور اس قسم کی بے شمار بکواسیں اس نے کی ہیں اپنے بہت سی ویڈیوز میں۔ جو ویڈیو میرے پاس آیا اور اس میں جو اس نے خلاف شرع باتیں کہی ہیں، میں فی الحال انہی کی تردید کے درپے ہوں اور انہی کا رد کرنا میں چاہتا ہوں۔ باقی اس کی باتیں تو بہت سے ایسی ہیں جن کا رد ہو سکتا ہے،
اور جن کی تردید کرنی بھی چاہیے، اور آئندہ بھی اگر اس کا کوئی اس طرح کا ویڈیو میرے پاس آیا تو انشاءاللہ میں اس کی بھی تردید کرنے کی پوری کوشش کروں گا، تاکہ لوگ بہکاوے میں آ کر اس کی باتوں پر یقین کر کے اپنے ایمان سے ہاتھ نہ دھو بیٹھیں۔ اسی طریقے سے اس نے جو ہے اور بہت سی باتیں کی، مثلا ایک بات یہ کہی کہ کفار مکہ خانہ کعبہ کے اندر جن بتوں کو رکھے ہوئے تھے، جن کی پوجا کیا کرتے تھے، ان میں سب سے بڑا بت جو تھا وہ اللہ تھا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، جبکہ یہ تاریخی اعتبار سے، مذہبی و دینی لحاظ سے، کسی بھی لحاظ سے ثابت نہیں ہے کہ خانہ کعبہ کے اندر جو بت رکھے تھے ان میں سب سے بڑے بت کا نام اللہ تھا۔ یہ اس کا سب سے بڑا جھوٹ ہے، فریب ہے۔ وہاں بہت سے بت ضرور تھے، حبل بھی تھا، عزا نامی ایک بت بھی تھا، لات نامی ایک بت بھی تھا، بہت سے بت جانوروں کی شکل میں تھے، کچھ انسانوں کی شکل میں تھے، کچھ پتھروں کی شکل میں تھے، کچھ دھات کے تھے، کچھ لکڑی کے تھے۔ ان بتوں کی پوجا ہوتی تھی، کم و بیش 360 بت وہاں موجود تھے، اور یہ روایتوں سے ثابت بھی ہے، مگر یہ بالکل ثابت نہیں، اور نہ کوئی یہ ثابت کر سکتا ہے، نہ یونس اور نہ یونس کے چیلے یہ ثابت کر سکتے ہیں کہ خانہ کعبہ کے اندر اللہ کا نام ایک بت رکھا ہوا تھا، بالکل نہیں ثابت کر سکتے۔ وہ لوگ تو کفار مکہ یہ یقین کرتے تھے، یقین رکھتے تھے کہ ہمارا خالق و مالک اللہ ہے، پیدا کرنے والا اللہ ہے، رزق دینے والا اللہ ہے، کائنات کی تدبیر کرنے والا اللہ ہے، زندہ کو مردہ سے، مردے کو زندہ سے نکالنے والا اللہ ہے، وہ یقین کرتے تھے۔ تو اب آپ سوال کریں گے، جب ان کو یقین تھا کہ اللہ ہی سب کچھ کرتا ہے تو وہ مشرک کیسے ہوئے؟ ان کا مشرک یہ تھا، ان کا کفر یہ تھا کہ انہوں نے بتوں کو رب تعالیٰ کی عبادت کے ساتھ شریک کر لیا تھا، اور خانہ کعبہ کے اندر جو بت رکھے ہوئے تھے وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ بت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہیں، اور اپنی قبولیت کی بنیاد پر، محبوبیت کی بنیاد پر یہ اس بات کے لائق ہے کہ ان کی بھی عبادت کی جائے، ان کی بھی پوجا کی جائے۔ اور یہی ان کا کفر تھا، یہی ان کا شرک تھا، جس کی بنیاد پر ان کی مذمت کی گئی اور ان کو تنبیہ کی گئی، اور نہ ماننے پر جہنم کی وعیدیں سنائی گئیں۔ یہ کہنا کہ خانہ کعبہ کے اندر بت رکھا ہوا تھا جس کا نام اللہ تھا، یہ سراسر غلط ہے۔ اب یونس نے بکواس کرتے ہوئے یہاں تک کہ ہمارا معاذ اللہ نقل کفر نہ باشد، اس نے کہا کہ جب حضور نے دین کی تبلیغ شروع کی اور بتوں کی مذمت کی اور لوگوں کو اللہ کی جانب بلایا، تو کفار مکہ نے کہا کہ یہ دیکھو محمد عربی ایک طرف بتوں کی مذمت کرتے ہیں، پھر ہمیں اللہ کی جانب بلاتے جو خود ایک بت کا نام ہے، تو یہ محمد عربی کے قول میں، فعل میں تضاد ہے۔ تو جب کفار مکہ نے یہ اعتراض کیا تو اللہ نے اپنی پالیسی چینج کی، یہ اس کا جملہ ہے، پالیسی چینج کی اللہ نے، اور پھر اللہ نے کہیں قرآن مقدس میں اللہ فرمایا، کہیں للہ فرمایا، کہیں ہوا فرمایا، کہیں الہ فرمایا، کہیں ہو فرمایا، پالیسی چینج کر دی تاکہ کفار مکہ اللہ کے نام پر اعتراض نہ کر سکیں۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ سب پڑھے لکھے لوگ ہیں، ایجوکیٹڈ طبقہ آپ کا ہے، پلان کون چینج کرتا ہے، پالیسی کون چینج کرتا ہے؟ جس کو حقیقت حال کا علم نہ ہو، جس کی نظر مستقبل پر نہ ہو، اور جس کو پتہ نہ ہو کہ آئندہ کیا ہونے والا ہے۔ یہ یونس کہتا ہے کہ اللہ نے پالیسی چینج کر دی تاکہ ان کو اعتراض کا موقع نہ ملے، تو گویا کہ اللہ کو پتہ ہی نہیں تھا کہ بعد میں کیا ہونے والا ہے، اور بعد میں میرے محبوب کی تبلیغ پر یہ لوگ کس طرح اعتراض کرنے والے ہیں، جو کہ پالیسی جو وہی چینج کرتا ہے جس کو حقیقت حال کا علم نہ ہو۔ تو یونس نے گویا کہ دبے لفظ یہ کہا کہ اللہ معاذ اللہ جاہل ہے، اور اس نے جہل کو اللہ رب العزت کی جانب منسوب کیا۔ تو جو خدا تعالیٰ کو علیم نہ مانے، جو خدا تعالیٰ کو جاہل کہے، معاذ اللہ وہ مومن کیسے ہو سکتا ہے؟ تو میں عرض یہ کر رہا تھا، کفار مکہ اس بات کا عقیدہ رکھتے تھے کہ ایک مدبر کائنات ہے، وہی خالق، وہی مالک، وہی اللہ ہے۔ چنانچہ قرآن مقدس کے اندر بھی یہ اللہ نے فرمایا کہ قل من يرزقكم من السماء والارض ام من يملك السمع والابصار ومن يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ومن يدبر الامر فسيقولون الله فقل فلا تتقون او كما قال عز وجل۔ تو اس آیت کریمہ میں خود اللہ نے اس چیز کا اعلان فرمایا کہ اے محبوب آپ ان کفار مکہ سے پوچھیں کہ آسمانوں اور زمین سے کون رزق نازل فرماتا ہے، کون تمہیں رزق دیتا ہے آسمان سے بھی اور زمین سے بھی، اور کون مردے کو زندہ سے اور زندہ کو مردے سے نکالتا ہے، کون کانوں اور آنکھوں کا مالک ہے، اور کون کائنات کی تدبیر کرتا ہے۔ اے محبوب آپ ان سے پوچھیں تو ان قریب یہ کہیں گے اللہ۔
یعنی اللہ ہی ہے کائنات کی تدبیر کرنے والا، اللہ ہی ہے آسمان سے اور زمین سے رزق دینے والا، اللہ ہی ہے مردے کو زندہ سے، زندہ کو مردہ سے نکالنے والا، اور اللہ ہی ہے ہماری باڈی کا اور ہمارے تمام جسم کا مالک، وہ اللہ ہی ہے۔ تو کفار مکہ اللہ کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے تھے، مگر ان کا شرک یہ تھا کہ انہوں نے بتوں کو بھی اللہ کے ساتھ عبادت کا حقدار سمجھ لیا تھا۔ یہی ان کا شرک تھا اور یہی ان کا کفر تھا، جس کی بنیاد پر وہ مشرک قرار دیے گئے، کافر قرار دیے گئے، کیونکہ اللہ کی ذات کے علاوہ کسی کو قدیم مانا شرک ہے، اور اللہ کی ذات کے علاوہ کسی کو مستحق عبادت قرار دینا اور مستحق عبادت سمجھنا بھی یہ کفر اور شرک ہے۔ یہی کفار مکہ کا شرک تھا۔ تو یہ کہنا کہ خانہ کعبہ کے اندر ایک بت تھا، سب سے بڑا بت جس کا نام تھا اللہ، یہ سراسر جھوٹ ہے، فریب ہے، یہ مسلمانوں کو فریب دینے کے مترادف ہے۔ اور میں اس کو چیلنج کرتا ہوں کہ کبھی بھی یہ ثابت نہیں کر سکتا تاریخی حوالے سے، اتہاس کے حوالے سے، اسلامک ہسٹری کے حوالے سے کہ بت ایک اللہ نامی بت خانہ کعبہ کے اندر موجود تھا۔ کبھی بھی یہ ثابت نہیں کر سکتا، مر کر زندہ ہو جائے تب بھی ثابت نہیں کر سکتا ہے۔ تو اس قسم کے اس نے بکواسیں کی، اور اس طرح کی بکواسیں کرنے کے بعد اس نے کہا مسلمانوں سے ہم نے بیان کر دیا، ہم نے حقیقت حال بیان کر دی، اب ماننا ہے تو مان کر فیض یاب ہو جاؤ، فیض حاصل کر لو، اور جھٹلانا ہے تو جھٹلا کر جہنمی بن جاؤ۔ یعنی اتنی بڑی بات کہ خود من گھڑت باتیں بیان کر رہا ہے، اسلامی تعلیمات کے خلاف باتیں کر رہا ہے، وہ باتیں کر رہا ہے جو کہیں سے ثابت ہی نہیں ہے، اور پھر کہتا ہے کہ جو میری ان باتوں کو نہیں مانے گا وہ جہنمی ہو جائے گا۔ یعنی جو رام کو اللہ کو رام نہ کہے وہ جہنمی ہے، جو اوم کا ذکر نہ کرے، اوم کی مالا نہ جپے وہ جہنمی ہے، جو یہ نہ مانے کہ قرآن مقدس کے اندر اوم اور رام کا ذکر ہے وہ جہنمی ہے، اور جو یہ نہ مانے کہ خانہ کعبہ کے اندر اللہ نامی ایک بت موجود تھا وہ جہنمی ہے، جو یہ نہ مانے کہ اللہ نے اپنی پالیسی چینج کر دی وہ جہنمی ہے۔ کس قسم کی بکواس کر رہا ہے؟ اس کی باتیں سننے کے بعد بالکل کوئی بھی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ مومن ہے اور اس کی باتیں مومنانہ ہیں، یہ اسلام اور رسول کی، اللہ رسول کی باتیں کر رہا ہے۔ ہر پڑھا لکھا مومن اس کی باتیں سننے کے بعد یہ یقین سے کہے گا کہ یہودیوں کا دلال ہے، عیسائیوں کا ایجنٹ ہے، جس کو باقاعدہ مسلمانوں میں خلفشر پھیلانے کے لیے تیار کیا گیا ہے۔ تو یہ چند باتیں میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی ہیں، اس طرح کی اور بہت سی باتیں ہیں جو پیش کی جا سکتی ہیں۔ اب درشی پڑھیے ایک مرتبہ پھر انشاءاللہ کچھ باتیں اور عرض کرتا ہوں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اب دیکھیے ایک بات اس نے یہ کہی کہ مسلمان جو ہے جن کو آدم علیہ السلام کہتے ہیں وہی اصل میں شنکر بھگوان ہیں ہندوؤں کے، اور جنہیں مسلمان ہوا کہتے ہیں وہی ہندوؤں کے نزدیک پاروتی ہیں، شنکر بھگوان کی بیوی پاروتی ہیں۔ لہذا مسلمان جو ہے شنکر بھگوان کو مانے اور پاروتی کو مانے۔ یہ بات تو قطع یقین سے ثابت ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اللہ کے پہلے پیغمبر ہیں، ابو البشر ہیں، انہی سے ہم پیدا ہوئے، ہمارے باپ، اور ان کی زوجہ محترمہ حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا یہ ام البشر ہیں، تمام انسانوں کی ماں ہیں، اور حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ جنت میں وہ دونوں رہتی تھیں۔ یہ بات تو قطع یقین سے ثابت ہے، مگر پورے وثوق، پوری یقین و اعتماد کے ساتھ یہ کہا ہی نہیں جا سکتا کہ جنہیں ہندو شنکر بھگوان کہتے ہیں اور جنہیں ہندو پاروتی کہتے ہیں وہ حضرت آدم ہیں اور حضرت حوا ہیں، بالکل نہیں کہی جا سکتی ہے، کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام کا وجود، ان کا نبی ہونا، پیغمبر ہونا، ابو البشر ہونا نص قطعی سے ثابت ہے، اور حضرت حوا کو ان کی بیوی ہونا، ام البشر ہونا بھی نص قطعی سے ثابت ہے، اور رہ گیا شنکر بھگوان اور پاروتی کا وجود، تو ان کا وجود سرے سے ثابت ہی نہیں کہیں سے، چاہے جائے کہ ان کو حضرت آدم کو شنکر کہا جائے یا حضرت حوا کو پاروتی کہا جائے، تو یہ بھی اسلامی تعلیمات کے بالکل منافی ہے۔ میں یونس سے کہنا چاہتا ہوں کہ اسلام کی بنیاد تیری بکواس پر نہیں ہے، اور اسلام کی بنیاد تیری جاہلانہ باتوں پر نہیں ہے، اسلام کی بنیاد قرآن و حدیث پر ہے، اسلام کی بنیاد اجماع صحابہ پر ہے، اسلام کی بنیاد اجتماع مجتہدین پر ہے، تیری بکواسوں پر اسلام کی بنیاد نہیں ہے۔ تو اگر مرد ہے، تیرے اندر دم ہے، تو یہ ثابت کر تاریخی حوالے سے، اسلامی تاریخ کے حوالے سے اور معتبر کتب کے حوالے سے کہ حضرت آدم علیہ السلام شنکر بھگوان تھے ہندوؤں کے، اور حضرت حوا پاروتی تھیں۔ ارے جن کا وجود سرے سے ثابت ہی نہیں ہے، خود ہندو لوگ جن کے وجود کا انکار کرتے ہیں، تو ان کے بارے میں کیسے اس طرح کی بکواسیں کر سکتا ہے؟ اور یہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ مسلمان جن کو آدم کہتے ہیں ہندو انہی کو شنکر کہتے ہیں، اور مسلمان جنہیں حوا کہتے ہیں انہی کو ہندو پاروتی کہتے ہیں؟ تو
تو یہ چند باتیں میں نے عرض کر دی ہیں. اللہ رب العزت ہدایت دینے والا ہے، اسی کے دست قدرت میں لوگوں کے حالات ہیں، لوگوں کے دل ہیں. بس دعا یہی کرتا ہوں کہ اللہ عز و جل ہم سب کو ایمان پر، دین پر، سنیت پر قائم و دائم رکھے، اور اس طرح کی بکواس کرنے والوں سے دور رکھے، اور اس طرح کی بکواس کرنے والوں کی بکواس سے بھی ہم سب کو، ہماری نسلوں کو اور ہمارے بچوں کو، بھائی بہنوں کو محفوظ و معمور رکھے. بس گزارش یہی ہے کہ آپ اس طرح کی جتنے بھی یوٹیوب کے اوپر، فیس بک کے اوپر بکواسیں کرنے والے لوگ موجود ہیں، ان کی باتیں ہرگز نہ سنیں، ان کے چکر میں ہرگز نہ آئیں. علماء کا دامن پکڑے رہیں، اور علماء اور مفتیان کرام ہی کی باتیں سنیں، انہی کی باتوں پر یقین کریں. ہر ایرا غیرہ نت و خیرہ جو بھی مارکیٹ میں آ جاتا ہے اور سوشل میڈیا پر آ کر بکواسیں کرنے لگتا ہے، تو افسوس کی بات یہ کہ ہمارے نوجوان بھائی اس کی باتیں سننے لگتے ہیں اور تالیاں بجانے لگتے ہیں، اس کی باتوں پر یقین کرنے لگ جاتے ہیں. تو یہ چیز بڑی ہلاکت خیز ہے، اور یہ چیز ہمیں ایمان سے، اسلام سے دور کر رہی ہے، اور آئندہ بھی دور کرے گی. تو ہمیں چاہیے کہ ہم خود بھی اسلام سے قریب ہوں، اسلامی تعلیمات کو اپنے دل میں بسائیں، اسلامی تعلیمات کو حاصل کریں، اور اپنی نسلوں کو بھی اسلام سے قریب کریں. کم سے کم اتنی تعلیم تو بچوں کو ضرور دے دیں کہ وہ ایمان اور سنیت پر قائم و دائم رہ کر اپنی شب و روز گزار سکیں، تاکہ قیامت کے میدان میں وہ کامیاب و کامران ہو سکیں، سرخرو ہو سکیں.